السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام۔ آپ کا بھائی حافظ نعمان آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، سیکنڈ آیت، یہ 26ویں سپارے میں سورہ فتح کے بعد میں نے ڈائریکٹ قرآن سے کھول کے اس لیے پڑھی کہ کچھ خطا نہ ہو جائے، معاملہ بڑا سینسٹیو ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں جو ہوا انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ تو میں اس واقعے کے بارے میں دیکھیں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو قرآن و سنت سے بتاؤں کہ یہ بات کیوں غلط ہے۔ یہ صرف دنیاوی سٹینڈرڈ سے نہیں ہے کہ ہم مدینہ کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے وہاں ہم اونچی نہیں بول سکتے، یا مسجد کا احترام ہے۔ یہ بات اس سے بھی بہت آگے کی ہے، یہ ایمان اور کفر اور جنت دوزخ کا معاملہ ہے۔ پہلی بات یہ کروں گا۔ دوسرا، آپ کے سامنے میں نے نقطہ یہ رکھنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اصل ذمہ دار کون ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور تیسرا، آخری میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس میں پھر ہمارا آگے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، واٹ شوڈ بی آور نیکسٹ ایجنڈا، نیکسٹ ایکشن آئٹم، کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اچھا جی، تو یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، آیت نمبر 2 سورۃ الحجرات میں، کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، بلکہ نبی کے سامنے بھی، یہ بڑا اس میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یو کین ناٹ ریز یور وائس وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دیئر، یعنی رسول اللہ کی جو موجودگی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ above the voices of the prophet nor speak aloud to him، یعنی اس میں 2 باتیں کہ ایک تو آپ نے رسول اللہ کی موجودگی میں بھی آواز نہیں اونچی کرنی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی بلند نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کام اتنے خطرناک ہیں کہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، شفٹ ڈیلیٹ جسے کہتے ہیں نا کمپیوٹر کی لینگویج میں، کہ زیرو ہو جائے گا، سب زیرو معاملہ ہے۔ اور یہ زیرو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، زیرو پہ تو شاید اللہ کی رحمت و بندہ جنت میں چلا جائے، یہ جنت سے آگے کی بات ہے، دوزخ کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس کی میں میرے سامنے نا شیخ صابونی رحمہ اللہ، میں نے ان کی وفات کے اوپر، وہ سابقہ امام کعبہ بھی رہ چکے ہیں، اعزازی طور پر آنریری پوزیشن تھی کچھ ٹائم کے لیے ان کے پاس، ترکی میں ان کی وفات ہوئی ہے ماشاءاللہ ابھی حال میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اللہ یقین ہے انشاءاللہ میرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، تو اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اب فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کی نا مختصر سی تفسیر جو ہے نا وہ ہے القرآن الکریم وبحامشہ درۃ التفاسیر بقلم خادم الکتاب والسنہ الشیخ محمد علی الصابونی رحمہ اللہ، یہ بیروت کی پرنٹنگ ہے۔ اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اگلی جو آیت ہے نا، تیسری آیت، کہ پہلے تو حکم آ گیا نا کہ اے ایمان والو، آواز نہیں اونچی کرنی نبی کی آواز سے اونچی، یا ویسے ہی آگے جو ہے نا اس سے اگلی بات وہ اور بھی زیادہ جسے کہتے ہیں نا سینسٹیو ہو گئی بات، وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہمارا بڑا امتحان ہے، جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کی آواز سے نیچی رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں، وہ لوگ ہیں جن کے ایمان اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے ان کے تقوی کا، اور جو اس میں کامیاب ہوا اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہاں پہ شیخ صابونی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ تفاسیر کا عرق ہے اصل میں، یہ جو کتاب ہے نا، یہ ان کی تفسیر گرنے لگی تھی کتاب، تو ان کی جو صفوۃ التفاسیر ہے نا، سمجھے وہ ہے 3 جلدیں بڑی بڑی، میں نے اس کو پہلے استعمال کیا ہوا ہے، یہ اس کا سمجھیں کرکس ہے، اختصار، بالکل عرق جسے کہتے ہیں، تو موتی چن چن کے انہوں نے جمع کیے ہیں، ان کے قلم سے یہ لکھا گیا۔ تو یغضون اصواتہم کو انہوں نے لکھا، پہلے اللہ نے وارننگ دے دی کہ نبی کے سامنے آواز بلند کی یا نبی کی آواز سے زیادہ بلند کی، یعنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور آپس میں بھی آواز اونچی نہیں کرنی۔ اصل میں 2 باتیں تھیں، اب تیسرا اس کو اور اللہ نے واضح کر دیا، تیسرا نقطہ کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی آپ نے اگر اونچی بولا تو کام خراب ہو جائے گا، یہی آپ کا امتحان ہے ایمان کا۔
تو کہا یغضون اصواتہم یخفضونہا فی حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یخفضونہا فی حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا یہ تحبط اعمالکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خشیۃً ان تبطل اعمالکم، ڈر ہے کہ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، ضائع، ختم۔ یہ جب آیتیں اتری نا، اس کا سیاق و سباق ہے پورا فتح الباری کے اندر، علامہ ابن حجر العسقلانی، پھر ابن کثیر، بڑی بڑی تفسیروں میں یہ سارا واقعہ تفصیل سے آیا کہ وہاں حدیث کے الفاظ میں لکھا ہوا، کوئی اس سے غلط مطلب نہ نکالے۔ فتح الباری کی 8ویں جلد ہے، 454 سے 457 تک آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ ساری حدیثیں امام بخاری کی۔ لکھا ہے 2 صالح لوگ، 2 صالح، 2 اللہ کے نیک بندے، ابو بکر اور عمر رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں جھگڑ پڑے اور آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر جب یہ اللہ نے جب یہ ریپریمانڈنگ اتاری نا، تو اس کا اثر دیکھیں صحابہ پہ کیا ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ یہ اثر ہوا کہ آپ رسول اللہ کی موجودگی میں پھر اتنا دھیما بولتے تھے کہ رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا تھا۔ یہ بھی وہیں لکھا ہوا ہے کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر عمر وہ تقوی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، یعنی جو انہوں نے بالکل وہ واضح تفسیر میں بتایا تھا نا کہ یخفضون اصواتہم فی حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی حضوری میں، آپ کی موجودگی میں یہ کامیاب ہو گئے۔ اچھا، یہ تو آپ دونوں کا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب تیسرے ایک اور شخصیت ہیں، ان کا نام ہے قیس ابن ثابت، غالباً سیدنا ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس جی وہ غائب، اور یہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں ہے، اس کے کچھ طرق مسلم میں بھی ملیں گے، ابن کثیر میں بھی ہے، فتح الباری میں بھی آپ اس کو دیکھیں، 8ویں جلد 454 سے 457 تک، یہ سارے ریفرنسز میں نے آپ کو دے دیے۔ لو جی وہ غائب، منظر سے ہی غائب، رسول اللہ کو پریشانی ہوئی۔ آپ پھر دیکھیں نا، آپ کتنا پیار کرتے ہیں اس امت سے، اسے آپ اندازہ لگائیں۔ تو کہا پتہ کرو کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہا ثابت ابن قیس، ثابت کہاں غائب ہو گیا بھائی، دکھا ہی نہیں۔ لو جی وہ جب پتہ کرنے گئے جن کو بھیجا صحابی رسول کو، تو وہ پتہ چلا کہ ثابت تو گھر میں تڑپ رہے ہیں رسول اللہ کی جدائی میں۔ آپ نے کہا کہ وہ اس کو پوچھا کہ بھئی ثابت، تم نے رسول اللہ پوچھنے تم کہاں ہو، کیا معاملہ ہے، واٹس دی میٹر؟ تو کہا کہ میں نا بہت برا کام ہو گیا۔ کہہ رہا میں تو رسول اللہ کے سامنے بڑا اونچا بولتا تھا، تو میں نا مجھے لگتا ہے میرے اعمال اب ختم اور میں دوزخ میں جا رہا ہوں، یہ آیت تو میرے لیے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھے وہ لوگ کہ قرآن ان کو نہیں بھی مخاطب جس کو کر رہا وہ بھی اپنے پہ لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بات اصل میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے واقعات کے سلسلے میں آئی، وہ جو آپس میں ان کا جھگڑا ہوا دونوں بھائیوں کا۔ وہ جھگڑا کس بات پہ تھا کہ وہ ایک نے کہا بھائی میں نے اس بندے کو چنا، تم مجھے ہی کانٹراڈکٹ کرتے ہو، تو وہ اور اسی لیے راوی نے کہا 2 صالح لوگ، اور آپس میں بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، لیکن وہ رسول اللہ کی موجودگی میں آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر ثابت سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میرا کام خراب ہو گیا، میں تو دوزخ چلا ہوں، کیونکہ میں نے تو کئی بار آوازیں بلند کی ہیں، یعنی حالانکہ یہ آیت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، ثابت تڑپ رہا ہے، رسول اللہ کا دیدار اس کو تڑپ رہا ہے، تو کہا اس کو بتاؤ اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ ہم خالی عشرہ مبشرہ جانتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ ابن ابی عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، تقریباً یہی ہیں سارے 10 میں نے امید ہے مینشن کر دی ہیں، کوئی رہ گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ ہم وہ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ، بھئی یہ عشرہ مبشرہ ہی اکیلے نہیں ہیں، یہ بھی مبشرین بالجنہ ہیں، مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، مبشر بالجنہ ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ ثابت کو بتا دو تم دوزخیوں میں سے نہیں ہو، تم تو اہل جنت میں سے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی جنت کی خوشخبری ہے، مگر ثابت تڑپ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ اصل میں ان کی آواز نیچرلی اونچی تھی۔ بتاتے ہیں مفسرین کہ ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی آواز بولنے والے صحابی تھے، اب وہ کہتے ہیں اب تو میں سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ہی از ناٹ ون آف دوز پیپل۔ ان آیتوں سے اب ہم جو ہمارا موضوع ہے نا، جو اصل دیکھیں قرآن اور سنت سامنے رکھنا پہلے ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی ساری قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔
مسلمان کا جینا مرنا اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر نہیں ہے تو مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو بہنوں بھائیوں، جو مدینہ منورہ میں ہوا، رسول اللہ کی مسجد میں ہوا، روضہ رسول پہ یہ آیات آج بھی لکھی ہوئی ہیں، بالکل جہاں مواجہ شریف ہے، جہاں آپ سمجھیں اف یو فیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے آتے ہیں نا جب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دائیں پہلو پہ ہیں، اور آپ ان کے جب سامنے جائیں گے تو اس جگہ کہتے ہیں مواجہ شریف، جن کو جالیاں کہا جاتا ہے، جالیوں کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں ہمارے کچھ لوگ پہلے بھی جذباتی ہوئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ رونے اونچی اونچی لگتے ہیں، وہاں پہ فوراً مقامی جو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں اسٹاف وغیرہ، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی نہیں نہیں نہیں، یہاں یہ کام نہیں کرنا، کام ڈاؤن، وہ لے جاتے ہیں وہاں سے کہ تم یہ جسٹ لیو دا اسپاٹ، تو یو کی ناٹ ریز یور وائسز۔ پہلے سے سب کو پتہ ہے، اور وہ آیات وہاں کندہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مسجد نبی کا ایک احترام ہے۔ بہرحال وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستانی پولیٹیشنز گئے تو وہاں پبلک نے ایک بڑا غلط ریاکشن دیا، غصے والا ریاکشن دیا، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا خاموش انقلاب آیا، یہ سب کو پتہ ہے، دوستوں کو بھی پتہ ہے، دشمنوں کو بھی پتہ ہے، اور نیوٹرلز کو بھی پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ایک خاموش انقلاب کیسے آیا ہے۔ اس میں پورا کا پورا ایک سسٹم، پوری کی پوری ایک لابی، ہر چیز، بندہ اچھا ہے یا برا ہے خان، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، میں کسی کی وکالت کرنے نہیں آ کھڑا، صاف کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ بات صرف یہ ہو رہی کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا خاموش انقلاب ہے کہ کیسز سب کے اوپر ہیں، کیسز، اب وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو آپ کو پتہ ہے، تاریخوں پہ تاریخیں ملتی گئیں۔ جب یہ ہو رہا تھا اس دوران تاریخوں پہ تاریخیں ملنے کے باوجود عدالتیں کھلتی ہیں اور راتوں رات فیصلے ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو غصہ ہے، لوگوں نے کیا ری ایکٹ، اور یہ ری ایکشن ان کو وہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، حرم مکی میں بھی نہیں کرنا چاہیے، حرم مدنی میں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور القدس الشریف میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مقدس جگہ ہیں، ان جگہوں پر آپ شخصیات اور یہ چیزوں کو لے کر اگر شروع ہوں گے تو کام بہت خراب ہو جائے گا۔ آج کسی پہ چور کے آوازیں لگی ہیں، کل کسی اور پہ لگیں گی، یہ تو ہو گیا معاملہ، تو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد جو لوگ الزام لگاتے ہیں اس کا پی ٹی آئی کے اوپر، خان صاحب کے اوپر، یا ان کے وزیروں کے اوپر، سابقہ وزیروں کے اوپر، عمران خان اور ان کے وزیروں پر الزام لگانا ایسے ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی بھی پاکستانی اگر مسجد نبی میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کو گالی دے گا تو کیا اس سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ پی ایم ایل این یا پی 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 دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کا بندہ ہے؟ کیا ہم الزام لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے، جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ان کو کس نے کہا، کس نے بھیجا، پوری تحقیقات نہیں ہوتی، ہم کسی پہ الزام لگائیں گے، اس کو ہم ابھی تک پبلک ری ایکشن ہی کہیں گے۔ اللہ سے ڈریں، اس کا الزام اس پہ نہ دھریں، یاد رکھیں، بنتا ہی نہیں ہے، انلیس اللہ کہ وہ خود کہہ دے۔ وہ تو بھائی یہاں پہ دعائیں کروا رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب سے، وہ تو ادھر ان سے دعائیں کروا رہا تھا، وہ کیوں وہاں چور چور کی آوازیں لگوائے گا؟ لیکن لوگوں نے لگائیں، ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہوں، ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہوں، اگر انہوں نے خود اپنے طور پہ اس چیز کو ری ایکٹ کیا ہے تو اس پر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ڈس آن کریں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ دیکھیں یہ چیز علماء، امام اور داعی ان لوگوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بھی فالوورز یہ کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، دعوت و تبلیغ میں یہ میں خود جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے مبلغین، میں جب ان کے بارے میں بات کرتا ہوں، ان کی شکل یا ان کی تصویر بھی اگر آ جائے میرے پروفائل کے ساتھ جڑی ہوئی تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ غصہ کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، تو وہ تو میرے پر پتہ نہیں کہیں پہ بھی چلا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر لیڈر کو اپنی پبلک کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے فالوورز کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اور جب وہ کچھ کام ایسا کریں جس کو وہ اون نہیں کرتے تو ان کو فوراً اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ بھئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ اور سننے میں یہی آیا کہ انہوں نے برات کا اعلان کیا کہ I have nothing to do with this، تو اس لیے آپ کو یہ نہ کہے کہ تم توبہ کرو، بات یہ توبہ اور غیر توبہ کی نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو علماء ممبر کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، جی جو لوگ ممبر کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں۔ علماء نے ممبروں پہ کھڑے ہو کے لعنتیں کروائیں اور کہا کہ لعنت کرو جو نہیں کرے گا اور وہ یہ ہوگا، کوئی پہ قتل کے فتوے لگوانا چاہ رہا ہے، گستاخ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے، یہ نہ کریں۔
ہاں جن لوگوں نے یہ کام کیا نا، جن لوگوں نے وہاں پہ شاؤٹنگ کی اور یہ ساری بدتمیزی کی، نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ حرمین شریفین میں، تینوں حرم میں یہ احترام اور یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ چور، ڈاکو، بدماش کوئی بھی ہو، قاتل بھی ہو، لٹیرا بھی ہو، برے سے برا بھی لو آدمی ہو، ہم اس پہ سختی نہیں کر سکتے۔ کفار نہیں کرتے تھے، وہ اس کو مجبور کرتے تھے کہ حرم سے نکل جائے تو پھر پکڑیں گے۔ آپ نے چور کہنا ہی تھا تو آپ باہر لے جا کے کہہ لیتے، کیوں آپ نے ایسے کیا؟ ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے، آپ اللہ سے توبہ کریں۔ جس نے یہ کام کیا آئندہ سے نیت کر لیں کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا، اور جس نے یہ کیا وہ صدقہ دے، صدقہ ضرور دے۔ یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں بس سمجھ جائیں سب، کہ ایسی غلطی جب ہو جائے، خاص طور پہ رسول اللہ سے متعلقہ، آپ کی حضور میں، آپ کی جناب کی موجودگی میں، اس قبر مبارک سید قبر ابی کی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بات آپ کی وفات پر سیدہ فاطمہ کو کسی نے بولی تھی، یاد ہے آپ کو سیرت النبی میں؟ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا کیا احترام ہے، تو بہت بڑی یہ بے ادبی، بہت بڑی بے ادبی ہوئی ہے، اور اس بے ادبی پر معافی مانگیں اور سچی توبہ کریں۔ ابھی بھی موقع ہے، رمضان چل رہا ہے، اور صدقہ دیں، صدقہ دیں، صدقہ دیں، صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا توبہ قبول ہو جائے گی۔ سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ جس نے حق بجانب ہوتے ہوئے بھی جس نے چور کہا نا، میں کہتا ہوں حق بجانب ہوتے ہوئے بھی آپ نے اگر کسی کو مارا، حرم کے اندر تھپڑ مارا، چیخیں ماری، بدتمیزی کی، حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ گناہ گار ٹھہرائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب اگلا لائحہ عمل یہی ہے، نمبر 1، آوازیں لگانے والے توبہ کریں، صدقہ دے کر توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، آئندہ ایسا کام نہ کریں۔ اور آخری 5واں نقطہ، 5 نقطے میں نے بولے ہیں، 5واں نقطہ، آپ نے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں اللہ سے ڈریں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں بند کریں، اور یاد رکھیں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کا ورڈکٹ سب ایک دوسرے کے لیے یاد رکھیں۔ جب تک کوئی بندہ گلٹی نہیں ثابت ہو جاتا، اس کو کورٹ گلٹی ڈکلیئر نہیں کرتی، کورٹ، عدالت، تو آپ تب تک منہ بند رکھیں۔ اس طرح ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں نہ کریں، ورنہ یہ سلسلہ بہت خطرناک ہے، بھیانک ہے، یہ ہر ایک کو واپس آ کے، جسے کہتے ہیں نا، ہانٹ کرے گا واپس، اٹ ول کم بیک، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے تمام اعمال قبول کرے۔ جنہوں نے مسجد میں یہ حرکت کی ہے، ان کے خطرہ ہے کہ ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو چکے ہیں، اور وہ دوزخ میں بھی جا چکے ہیں، اس وقت جا چکے ہیں۔ اب ان کو دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ دعا مانگنی پڑے گی جس میں الفاظ ہیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے، اللہم اجرنا من النار، یہ دعائیں مانگنی پڑیں گی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ ثابت ابن قیس، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو پیغام بھجوایا تھا، کہ وہ تو ڈر گئے تھے، حالانکہ وہ اس کے مصداق میں بیچارے اپنے آپ کو خود ہی ڈال رہے تھے کہ نہیں شاید میں ہی ہوں۔ یہ تھے نیک لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خود اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، خود اپنا احتساب کیا۔ بالکل ثابت ابن قیس ہی تھے۔ تو آپ نے کہا نہیں، انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونچی آوازیں کرنے والے، چلانے والے اہل نار بن چکے ہیں، الا کہ وہ توبہ کریں۔ توبہ کریں، سب توبہ کریں، سب اللہ سے معافی مانگیں۔ اور جو دوسرے ہیں، آپ کو اپنے ضمیروں کا پتہ ہے کہ کیا واقعی ایسے اگر ہیں، تو آپ پھر سوچیں کہ غالب کا وہ شعر جس میں غالب نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ آپ یہ تو سوچ رہے تھے، آپ لوگوں نے اگر واقعی حرام کام کیے تو آپ کیسے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ حدیث بھول گئے جس میں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لیس لک لبیک، تیرا کوئی لبیک نہیں ہے، تیرا پہننا حرام، تیرا مال چوری کا، ہر چیز چوری کی، تو کیسے مانگ رہا ہے؟ اگر آپ ایسے ہیں تو اپنا خود محاسبہ کریں، اللہ سے آپ بھی ڈر جائیں۔ کیا آپ سے اتنی نفرت ہے عوام کو کہ آپ کی شکل دیکھ کے ان کو کچھ ہو جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو آپ یہ جو ہے نا گنگا اشنان نہیں ہے اسلام کے اندر کہ خون مسلم سے تو کھیل جا ہولی اور پھر جا کے مسجد میں چھری دھولی، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، اور اللہ نے اس پر وارننگ دی ہے، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ ایسے جو مکار گنہگار ہیں نا کہ گناہ کر لیا پھر بعد میں معافی مانگ لی، ایسا کوئی بیپٹزم، کوئی اشنان اسلام میں نہیں ہے۔ لیس لک لبیک ہے، تیرا لبیک قبول نہیں ہے، ان کے لیے پیغام ہے۔ اگر وہ ایسے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، اپنا نفس خود جانتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اپنا محاسبہ خود کریں، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب وہاں ہو جائے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔
تو سب کے لیے یہ پیغام تھا. یہ الزام تراشیوں والوں کے لیے بھی تھا کہ الزام تراشیاں نہ کریں، آپ ایک دوسرے کو چور نہ کہیں. اور اس چیز کا پی ٹی آئی کو جو بلیم کرتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے فالوورز بھی ایسا کئی حرکتیں کرتے ہیں، تو کیا آپ سب چیزیں پھر خود ان کا بھی بلیم خود پہ لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. آپ اپنے فالوورز کو تو فوراً ڈسون کر دیتے ہیں. آپ کے تو فالوورز ہیں، ہمارے مبلغین کئی داعی ہیں، ایک نہیں، میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، کئی ہیں ان کے داعی، ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز اتنے بدتمیز ہیں کہ مجبوراً ان کو کہنا پڑتا ہے بھئی ہم اس میں شامل نہیں ہیں. تو سیم وے آپ پھر خان کو بھی اس چیز کا بلیم نہ دیں، اس کا حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو خود اس ٹائم دعائیں مانگوا رہا تھا. ہاں اگر اس نے کیا تو بھائی پھر اس کو بھی معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ کام خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے. اور میرے جن بھائیوں سے انجانے میں یہ غلطی بھی ہے، اللہ ان کی غلطی کو معاف کرے اور انہیں توبہ کی توفیق دے ود صدقہ. اللہم آمین. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من المطہرین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا ومشائخنا من النار برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.